کیا بات ہے، واقعی وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی برکت سے ان کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج بات ہوگی حضرت شیس علیہ السلام پر۔ پہلے ہم بات کریں گے حضرت شیس علیہ السلام پر، اور پھر اللہ کے ایک اور نبی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ تو موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ نام مبارک آپ کا جو شیس ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان میں آپ کا نام شش تھا، جبکہ عبرانی زبان میں شیس، اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نام کیوں رکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حابیل کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے، تو اس لیے گویا دل میں خوشی بھی داخل ہوئی، اور آپ نے کیا خوبصورت نام رکھا کہ اللہ کا تحفہ، شیس کہتے ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرح تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے، کیونکہ ماں تھی اور حضرت حابیل کا چونکہ قتل ہو چکا تھا، یقیناً وہ غمزدہ ہوں گی، اور پھر یہ بیٹا ملا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ اچھا، یہاں پر ان کی تنہا ولادت ہوئی۔ یاد رہے پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کیونکہ نسل انسانی کو چلانا تھا اور اللہ کریم کی یہ مشیت تھی، تو ہر حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ تو پہلے حمل والے لڑکے کی شادی اسی حمل والی لڑکی سے نہیں ہو پاتی تھی، وہ اس دستور کے مطابق، اس شریعت کے مطابق بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر بعد والے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان سے پھر ان کا نکاح ہوتا تھا۔ مگر حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام یہ تنہا پیدا ہوئے، عام بچوں سے ہٹ کر ان کی ولادت ہوئی۔ راشد بھائی اس بارے میں کچھ آپ فرمانا چاہیں گے کہ یہ ان کا کیا اعزاز تھا یا یہ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن۔ حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی اولاد ہے بغیر کسی واسطے کے، ڈائریکٹ جو آپ کی اولاد ہے، اس اولاد میں سب سے معزز، سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ نے جو بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ 2 بچوں سے نوازتا، ایک بیٹا ایک بیٹی، لیکن حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بالکل اس سے ہٹ کر ہوئی، ایک معمول سے ہٹ کے معاملہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اگر حقیقت دیکھی جائے، اس کی اگر گہرائی میں جائیں تو یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز تھا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ودیت کیا تھا، نور مصطفیٰ، وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل ہونا تھا، تو نور مصطفیٰ کے منتقل ہونے کے لیے قدرت کی جانب سے یہ خاص اہتمام ہوا کہ شیس علیہ الصلوۃ والسلام تنہا پیدا ہوئے۔ اس پر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تذکرہ کیا شرح زرقانی میں کہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں نور مصطفیٰ جگمگاتا تھا، اور جب شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ اور نور مصطفیٰ کا جو یہ تحفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تنہا شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تاکہ یہ نور تقسیم نہ ہو، اس کا ایسا اہتمام ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی، اور شیس علیہ السلام نے بھی اپنی نسلوں کو یہ وصیت کی کہ اس نور کو پاک عورتوں میں رکھا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب اور شجرے کو کفر و شرک کی غلاظت سے اور برائیوں سے اس قدر محفوظ رکھا کہ اس زمانے سے لے کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی ہیں، ان تک یہ نور پاک رحموں اور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا رہا۔ اور یہ ایک اسلامی عقیدہ بھی ہے جس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک پوری کتاب تحریر کی ہے، شمول الاسلام لی اصول الرسول الکرام۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے تقریباً 6 رسائل اس موضوع پر لکھے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین بھی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک
جتنے نفوس قدسیاں ہیں سب کفر و شرک سے واہ، پاک رہے ہیں۔ واہ، واہ، اور علامہ سیوطی کے ان رسائل کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے المعتمد المستند جو آپ کا عربی کا حاشیہ ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 6 رسائل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے ایمان کے حوالے سے ایسے دلائل قائم کیے ہیں کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر رکھ دیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی کیسے ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نور مصطفیٰ جو ہے وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام میں گویا منتقل ہو رہا ہے، اور پھر یہ وصیت بھی کی جا رہی ہے کہ آگے ان کو پاک عورتوں کے رحموں کے ذریعے اسی طرح منتقل کیا جائے۔ بلکہ میں نے پڑھا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا گیا، جو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، دراصل وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا یہ گویا اس کو سجدہ تھا۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اہتمام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہے۔ کیوں نہ، اور سارے انبیاء کرام آپ کی آمد کی خبر دیتے واہ رہے، واہ واہ، اور بڑی خوبصورت یہ نعت ہے ہاں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور یہاں پر نام کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا ابتدا میں، تو اس میں یہ بھی ایک بات سیکھنے کو ملی کہ نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے اور کسی نسبت سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حابیل کے بعد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، تو اسی نسبت سے آپ نے اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام، اللہ کا تحفہ، یہ نام رکھا۔ اچھا، آپ نے جس لینگویج کا یہاں پہ تذکرہ کیا عبرانی زبان کا تھا، تو ناظرین کے معلومات میں اضافہ ہوگا کہ عربی زبان جو ہے یہ عبرانی اور سریانی 2 زبانوں کا اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ الفاظ ہیں، کلیکٹیو اس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی دنیا کے اندر زبانیں پائی جاتی ہیں یا پہلے پائی گئی یا قیامت تک آئیں گی، تو سب جو زبانیں ہیں یہ منزل من اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انسان کو ودیت کی گئی۔ اسی لیے کسی بھی زبان کے جو بھی حروف ہوتے ہیں ان کا ہمیں ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی کی شان دیکھیے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہوئے وہ آپ ہوئے۔ اچھا، آپ کے اوصاف بھی حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت موافقت رکھتے تھے، چہرہ مبارک بھی ملتا تھا۔ چہرہ مبارک بھی اچھا، ملتا تھا۔ اوصاف کی طرف جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ جو آپ نے بڑا پیارا ٹاپک سٹارٹ لیا، یہ بہت آج کل ہاٹ ٹاپک ہے نام کا۔ جی، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے، روزانہ ہی نام کے لیے کوئی نہ کوئی فرمائش آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بڑا عجب کانسیپٹ بن گیا ہے کہ نام جو ہے نا وہ پورے محلے میں، پورے شہر میں کسی کا نہ ہو، ہمیں ایسا نام ڈھونڈ کے دیں۔ یہ یونیکنیس کے چکر میں اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اور اتنی مسٹیک ہو رہی ہیں، اور پھر بدقسمتی سے پتہ نہیں کس کس چیز پہ نام رکھ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیا، جو نام اچھا لگا وہ بچے کا نام رکھ لیا۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ نسبت والا نام ہونا نسبت، اس کا موقع ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے اس میں ایک اور بھی سمجھنے کے لیے ایک بات ہے، اللہ پاک نے جو کائنات بنائی ہے اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اچھا، فقط جو ہے وہ الفاظ میں بھی تاثیر ہے، درختوں میں بھی تاثیر ہے، پتھروں میں بھی تاثیر ہے، سیاروں میں بھی تاثیر ہے، زمین میں بھی تاثیر ہے، آسمان میں بھی تاثیر ہے۔ اور ان تمام جو بھی تاثیریں ہیں اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو بعض پورے علوم ہیں جو ان کی تاثیروں پر مشتمل ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے ناموں میں بھی تاثیر رکھی ہے، اسی لیے اچھوں کے نام پہ نام رکھنا اس کی برکت حاصل کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اور مسلمان اور اسلام میں تو کتنی خوبصورتی ہے، ہمیں کوئی اتنی زیادہ تکلف کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہمارے انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے نام ہیں اس میں ہم نام رکھیں۔ اور جو یونیک کی بات آپ نے کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو الٹے سیدھے یونیک ہوتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں جو اصل ہیں اور برکت والے ہیں وہ ایسے یونیک ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اب جیسے شیس ہی کو لے لیں، ٹھیک ہے، میں نے تو آج تک کسی کا نام نہیں سنا۔ بل کے فل ہم آگے پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، اللہ کے نبی ہیں وہ بھی۔ اچھا، تو بھئی یہ بھی تو نام ہے، نبی کے نام پہ رکھیں آپ، یونیک بھی ہو گیا، بابرکت بھی ہو گیا۔ اور مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب جاری کی ہے اس کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے اندر اور بڑی زبردست طریقے سے، اور بزرگوں کا تو بڑا زبردست ہوتا تھا، آیات سے ریفرنس لیا کرتے تھے، بعض احادیث سے ریفرنس لیا کرتے تھے، اور ناموں کے حوالے سے آج بھی امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا نام آپ رکھتے ہیں، ہمیشہ سے رکھتے آئے ہیں، آپ کے متعلقین متوسلین آپ سے نام رکھواتے ہیں۔ تو جس مہینے میں کسی کی پیدائش ہوئی تو ہر مہینہ انسان کا نام نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہو سکتے ہیں ان کے ناموں کی نسبت ہوتی ہے۔ پھر
جس بزرگ کا کوئی دن گزر رہا ہے جیسے کہ محرم الحرام ہے جی۔ تو امام حسین کا نام جی۔ اور جو یادگار بھی رہے گا نا، ہاں جی، بچے کو بھی یاد رہے گا اس کہ وہ مہینے نسبت میں سے پیدا جو ہے ہوا وہ تھا۔ نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یونیک کے جو ایک دو آپ نے مثالیں دی، اسی طرح بعض لطائف بھی بڑے عجیب و غریب مشہور ہیں کہ وہ اتنا یونیک کرنے جاتے ہیں کہ بالکل ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اور اصل میں کسی وہ نے- کہتے ہیں ہم نے تو قرآن شریف کھولا ہاں جی، اور جو لفظ نظر آیا ہم نے بچے کا نام رکھ دیا، تو ہاں جی، قرآن میں تو شیطان بھی ہے، شیطان اور بھی ہے، قرآن میں ابلیس بھی ہے۔ ہاں، ابلیس بھی ہے، تو کیسے کریں، کیا کریں گے آپ؟ ہاں جی، تو بالکل یہ بھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور اس پہ کسی نے لطیفہ جو ہے وہ سنایا تھا کہ وہ بھئی ایسا نام ہونا چاہیے کہ قرآن میں بھی ہو اور کوئی نہ رکھتا ہو۔ دو جو ہے وہ کنڈیشنز لگائیں کہ ہو بھی قرآن سے اور کوئی بھی نہ رکھتا ہو۔ تو اس نے کہا ابلیس رکھ لو کہ ہے بھی قرآن کے اندر یہ لفظ اور کوئی رکھتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ڈانٹنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی اتنا یونیکنیس کے چکر میں نہ پڑو بڑی کہ اچھی بات کی، مسٹیک کے اندر جو ہے برکت ہاں دینی جی، چاہیے، اور بلکہ یہاں تو احادیث میں فضائل بھی ہیں کہ اگر بیٹا ہو تو اس کا نام محمد رکھا جائے، اور پھر بے شک پکارنے کے لیے، کیونکہ محمد نام کی تعظیم ہے، تو پکارنے کے لیے کوئی اور نام ایڈ کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ بات ہو رہی تھی، مثال کے طور پہ محرم کی بات ہوئی، یا شعبان، رمضان، ایسے مہینے ہوتے، تو اگر اس کی نسبت بھی رکھنی ہے تو محمد رمضان بھی رکھا جا سکتا ہے، پھر آگے اگر اعلیٰ حضرت کی نسبت بھی لینی تو رضا بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور پھر ہم انبیاء کے ناموں پر نظر دوڑائیں تو بڑی طویل فہرست ہے۔ چلیں آپ کو ایک ہنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، ناموں کے حوالے سے ہی، غالباً نام رکھنے کے بارے میں سوال و جواب شاید اسی طرح کا اس کا نام ہے، تو وہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر لیں یا اس کا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں کمال یہ کہ سینکڑوں صحابیات اور صحابیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بڑے یونیک یونیک نام ہیں، تو بس آپ کو یونیک چاہیے بھی، ویب برکت والے لے سائٹس لیں۔ پر لوگ تلاش کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے۔ جی۔ ایک دفعہ مجھے ایسی شوق ہوا تھا ویب سائٹس کو وزٹ کرنے کا، تو آپ یقین کریں کہ اسلامی ناموں کے نام پہ جو بنی ہوئی ہیں اس کے اندر اتنی غلطیاں، اتنی مسٹیکس ہیں۔ اچھا، پھر اب بھیڑ چال ہے، اب کسی کو شوق ہوا کہ مجھے ویب سائٹ بنانی ہے تو خالی کلر چینج کیا اور نام وہی کاپی پیسٹ کر دیے، اور ان کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے جو اوتھینٹک ذرائع ہیں وہاں سے آپ نام رکھیں تو انشاءاللہ مسٹیک سے بھی بچیں گے اور اس کی برکت بھی ہوگی۔ اور اس میں بھاری نام تو ہلکا نام ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو ہے وہ کوئی بیمار ہونا شروع ہو گیا، اچھا خاصا نام رکھا ہوا ہوتا ہے کسی نبی کے نام پہ، ایسا اس کو تبدیل کرو، اچھا فلاں نے کہا تبدیل کرو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بھی بیماری ہے وہ کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے، جب آپ نے نام درست رکھ لیا ایک مرتبہ اور اس کے اندر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کسی برکت والا نام ہے، ہاں جی، تو اس کو پھر تبدیل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ صحابیات کے نام پر، ازواج مطہرات کے نام پر، سبحان اللہ، اور جو ہماری بزرگ خواتین ہیں ان ایک سے کے ایک نام پہ نام رکھیں، تو ایک سے ایک انشاءاللہ نام ہے، اور واقعی برکت جب وہ ہوگی۔ نام لیں، اب دیکھیں نا فاطمہ، سبحان اللہ، یہ نام کیسا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ اب بندہ تصور کرے کہ پیارے آقا بھی اپنی بیٹی کو پکارتے ہوں گے تو فاطمہ کہتے ہوں گے، تو میں بھی اپنی بیٹی کا نام اگر اس نسبت سے رکھوں تو یہ تو یاد رسول بھی آپ کو آئے گی، آپ کے گھرانے میں سبحان اللہ وہ نام ہو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے نام ہے، تو پھر تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو اس میں پلیز یونیکنیس کے چکر میں جو ہے غلط نام نہ رکھیں۔ اور چلیں ایک اور معلومات آپ کو ملی، اور میں نے آپ کو ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ جو کتاب میں نے آپ کو بتائی وہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب حاصل کریں، اور یا تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں بہت سارے نام ہیں، اور پھر جب بھی گھر میں کوئی ولادت ہو تو اس سے نام دیکھ لیا کریں۔ حضرت شیس علیہ